الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم إله واحد وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے سیرت انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ان کے قوم کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے آیا بات یہ بھی آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 10 قرن 10 زمانے کا فاصلہ ہو چکا تھا اور یہ بات بھی آئی کہ شیطان نے ابتدا کس گناہ سے کی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے اس سے پہلے ادریس علیہ السلام وغیرہ ان کے زمانے میں لوگ گنہگار تو تھے لیکن کوئی مشرک ان میں نہیں تھا شرک کرنے والا نہیں تھا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا ایک ہی معبود کی عبادت کرنے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں میں گمراہی عام ہو گئی شرک میں لوگ مبتلا ہو چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس کی ابتدا شیطان نے کیسے کی پہلے مورتیاں بنانے کا حکم دیا تھا یہ عنوان ہے اس لیے تھوڑا یاد ذہن کے لیے بات تھوڑا سا لا رہا ہوں کہ شیطان نے آ کر کہا تمہارے بڑے تھے تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے تم اتنے ان کے بے وفا ہو گئے ہو تو پوچھا کیا کرنا ان کے مجاہدات یاد کرنے کے لیے ان کی تصویریں بناؤ ان کی مورتیاں بناؤ ان کو دیکھ کر ان کے مجاہدے یاد آئیں گے اللہ کی یاد تمہارے دل میں تازہ ہوگی تو لوگوں نے صحیح سمجھا تو اس طرح ہوتا رہا نسل در نسل تر چلتا رہا عبادت خانوں میں وہ مورتیاں رکھی جاتی تھی پھر اس کے بعد شیطان نے کہا تم کس کی عبادت کر تمہارے بڑے تو انہی کی عبادت کر رہے ہیں ان مورتیوں کی انہی سے بارش انہی سے اولاد انہی سے رزق مانگا کرتے تھے جبھی تو ان کو کیا کیا گیا ہے
ان کی مورتیاں عبادت خانوں میں رکھے گئے ہیں۔ شیطان نے پھر پہلے یہ کہا بے شک خدا ایک ہے لیکن خدا تک تم پہنچ نہیں سکتے، اس کے لیے ان کا تمہیں سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ کیا ہے، محبوب ہیں۔ تم ان کو خوش کرو گے تو تمہاری یہ سفارش اللہ کے یہاں کریں گے۔ چنانچہ شرک کا دروازہ یہاں سے کھلا۔ اور شرک کے متعلق کچھ بات کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں کس کو ہے؟ علماء کرام شرک کی چند اقسام بتاتے ہیں۔ ایک علمی بات ہے، ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الذات، دوسرا ہے شرک فی الصفات، تیسرا ہے شرک فی الالوہیت والعبادت۔ یہ تین قسمیں ہیں شرک کی۔ حضرت ہوں کا تو کیا، ذرا سنو غور سے، شرک فی الالوہیت والعبادت کے ذریعے علمی بات ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، عربی میں لکھی ہوئی بات ہے، آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر دوں پھر اس جو قصہ جا رہا وہاں سے آگے چلو۔ پہلے ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مہادیو ایک ہی ہے۔ مہادیو وہ ان کے زبان پرمیشر ایک ہے، بڑا بھگوان ایک ہے، اس کو دو نہیں مانتے۔ مہادیو کہتے ہیں ایک ہی خدا کو، وہ بھی کہتے ہیں۔ عیسائی تین خدا کو مانتے ہیں لیکن بڑا فادر کس کو ہوتے ہیں، اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر مریم علیہ السلام کو کچھ اور کہتے ہیں، اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا۔ ذات کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق کہتے ہیں ایک ہی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا، کنڑا ٹیچر تھی، وہ بمن تھی، انہیں خود ہمیں لکھ کے دی تھی لوک کے لب وبنے دیورو کرو، انہیں ہم نے لکھ کر دی تھی۔ مجھے تعجب ہوا، اپنے والد سے کہا تو کہا وہ خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا، اس کی ذات کو ایک مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں خدا کی ایک ہونے پر زیادہ دلیل نہیں دیا گیا، یہ بات ہٹو۔ دوسری بات ہے شرک فی الصفات، اور تیسری شرک فی الالوہیت والعبادت۔ شرک فی الالوہیت والعبادت کہتے ہیں جس طرح عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جس طرح پوجا کا مطلب عبادت جس طرح اللہ کی جاتی ہے، اسی طرح یہ غیر مسلم، یہ کافر، یہ مشرک کیا کرتے ہیں، اپنے فرضی معبودان باطل، وہ فرضی خدا کے بندے ہیں یا حقیقی بندے اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی مورتیوں کی جس طرح خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو بھی ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہوا شرک فی الالوہیت والعبادت، عبادت میں شریک کہلانا۔ جس طرح ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، اس کے سامنے پیشانی جھکائی جاتی ہے، اس کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے، اسی طرح ان چھوٹے معبودان باطلہ کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ عرب میں کفار مکہ تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، سینکڑوں رکھے تھے، اللہ کو معلوم، لیکن کیا کہتے تھے، وہ بھی ایک خدا کو کہتے لیکن کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے ہم ان معبودان باطل کی ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کی ہم عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قرب ہمیں کر دیں گے، اللہ کے نزدیک ہمیں کر دیں گے۔ یہ شرک فی الالوہیت والی عبادت ہوا، اس کی اللہ بالکل معافی نہیں کرتے، اللہ کے معافی ہی نہیں۔ جتنے دنیا میں گناہ ہونے والے ہیں، زنا پر اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن اتنا غصہ نہیں آتا جتنا شرک پر غصہ آتا ہے۔ چوری پر غصہ آئے گا لیکن اتنا غصہ نہیں جتنا شرک پر اللہ پاک کو غصہ آتا ہے۔
زنا پر بھی اللہ کو غصہ آتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گھنونا جرم جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی بھی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، چوری کے گناہ کو معاف نہیں کرتا نعوذ باللہ، اور زنا کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، ہاں سزائیں دی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی کہا سچے دل سے توبہ کرتا اللہ پاک اسے معاف فرما دیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ شرک جو ہے چوری کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جلے، اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ کہا شرک سے توبہ نہیں کرے گا شرک ہی پر کسی کی موت ہو جائے گی، اللہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اللہ نے ہرگز میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ایک شرک فی الالوہیت والعبادت ہے، یہ کافر کرتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی، یہ تعظیم، بتوں کی تعظیم کرنا، ہاتھ جوڑنا، یہ سارے کے سارے شرک فی الالوہیت ہے، ایمان دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ذرا انہوں کرتی نا سیاسی آدمی، سیاسی آدمی ہمارا مقتدی نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے، ہمارا پیشوا نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی اللہ کے علاوہ جو تعظیم خدا کو کرنا ہے، جس کے سامنے بتایا گیا یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ تعظیم کرنا، اب بتوں کی تعظیم، گیا ہاتھ جوڑا یوں جھکا، یہ تو تعظیم ہی ہے، تعظیم عزت، تو یہ کیا ہوا؟ تعظیم ہی ہوا، یہ تو شرک، بالکل شرک ہے۔ گویا کہ تو ایک بت کی کیا کر رہا ہے، تیرے دل میں عظمت آ چکی ہے، دل میں عظمت نہ ہو لیکن تیرے جسم سے تو بتا رہا ہے کہ تیرا یہ عمل مشرکانہ، ہندوانہ، کافرانہ تیرا یہ عمل ہے، مومنانہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ مسلمان عورتیں، اللہ کی شان دیکھو، کچھ گاؤں قریب میں جاؤ، مغرب کے قریب جو ہے کافر عورتیں اپنے بچوں کو لے کر دروازے کے پاس، مسلمان کی مسجد کے دروازے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا تمل ناڈو میں زیادہ ہوتا ہے، ہمارے گاؤں طرف بھی ہوتا ہے، کھڑی ہوتی ہے، کیا ہے؟ کیا انہیں مندر کا راستہ نہیں پتا، کہ دیول نہیں پتا؟ سارا پتا ہے، اپنے گھروں میں بتیں رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ مسجد کے دروازے پر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے ان کے دل میں یہ یقین ہے کہ ہمارے جتنے معبودان باطلہ میں جو بات ہے یہ نہیں ہو سکتا، ایک بات، ایک زبان کی تاثیر، ایک نمازی، ایک مسلمان نمازی کی زبان میں جو تاثیر ہے، وہ تاثیر، وہ قوت ہمارے پوجا پاٹ میں نہیں ہے، اس لیے وہاں آتی ہے۔ زبان سے کون نہ تو عمل سے تو بتا رہے، لیکن معاف فرما اللہ، معاف فرما اللہ، ہدایت دے۔ کچھ مسلمان عورتیں مجسٹک سے ادھر آتے ہوئے ایک دیول ملتے، مندر ملتی ہے، وہاں پر برقع پہن کر اپنے بچوں کو جو ہے وہاں پر تعویذ مکانی کیا ڈلانے کے لیے جاتی ہے۔ بچپن کی بات وہ دل میں اترتی ہے، تم نے اپنے بچوں کو ایک مورتی کے سامنے، ایک بت کے سامنے جھکایا، وہ پتہ نہیں کیا پھینکا، تمہارے بچے پر چھینٹے مارا، کیا کفریہ کلمات کہہ کر، بھائی وہ تو قرآن پڑھتا تو دم نہیں کرتا نا، کیا تو خل اللہ پڑھتا کیوں نہیں؟ یقین ہے تم نا سورہ فاتحہ پڑھ کو دم کرتا ہے کیا؟ وہ تو پڑھے گا، کچھ منتر پڑھے گا، کفریہ شرکیہ منتر پڑھ کر تمہارے بچوں کے کان میں پھونکے گا۔ ارے ان کا علم ان چیزوں کا تاثیر ہوا کرتی ہے، اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کلمات کا اثر کان میں ہوتا، کان سے دل میں اترے گا، دل و دماغ میں اترے گا، بچہ مسلمان بن کر رہے گا۔ اس لیے بتایا گیا اب مسلمان، پیدائشی مسلمان، یہ کافروں کے سامنے، یہ مشرکوں کے سامنے، بتوں کے سامنے جا کر اپنے بچوں کو شفا ہونے کی غرض سے کہ میرے بچوں کو یہاں شفا ملتی ہے، اس کے یقین آ گیا کہ قرآن میں وہ شفا نہیں ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں وہ شفا نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شفا کہاں ملے گی؟ یہ بتوں
کے سامنے ملے گی۔ بالگرا کی تعویذ کی کیا تعویذ کی؟ بہرحال وہ سمجھتے کہ یہاں ملتی ہے، بچپن میں تم نے ڈلایا، بڑے ہو کر بچے مرتد نہیں بنے تو اور کیا بنیں گے؟ چند دن پہلے، نام لینا اچھا نہیں چاہتا میرا دل میں، میری زبان سے نام لینا، ایک باپ ترس رہا ہے، نام بھی معلوم ہے مجھے، وہ مشرکہ ہو رہی ہے، کافر کے ساتھ اپنی زندگی بنانے کے لیے سارا کا سارا، باپ جو ہے ایک واچمین کی ڈیوٹی کرنے والا، رات بھر جاگ کر اپنی بچی کو جو ہے کھلایا پلایا، بڑی بنایا، سب کچھ کیا، لیکن یہ سارے چیزوں کو جو ہے ٹھوکر مار کر یہ کافر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ باپ پیر پڑ رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، لیکن بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چند نمٹوں میں نہیں، چند مہینوں میں مشرک نہیں بنا، بلکہ اس کا اظہار اب ہوا ہے، وہ تو بہت پہلے مرتدہ ہو چکی تھی۔ ماں باپ کا قصور ہے اس میں، تم نے بتوں کے سامنے لے کر گئے، ان کی عظمت دلایا تو دل میں بیٹھ گئی، دھیرے دھیرے کفر بڑھتا گیا، ایمان گھٹتا گیا، پھر یہی ہونے کی وجہ سے آخر جا کر وہ ایمان کا ہاتھ دھو بیٹھی، وہ کافرہ بن گئی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کا ایندھن بن چکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ شرک فی صفات اسے کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شرک فی صفات، شفا اللہ بھی دیتا ہے، شفا بولو وہاں بھی مل رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی صفات۔ اولاد یہاں اللہ بھی دیتا ہے، اولاد انہوں بھی دیتی، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں سمجھ جاؤ، کسی بت کے بارے میں سمجھو، سارا کا سارا شرک فی صفات ہے۔ جیسا کہ کافر مشرکین کہتے ہیں روزی کے مالک کو مال کے لیے وہ لکشمی کہتے ہیں، لکشمی انہیں مجھے کیا دیتی ہے؟ مال دیتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ یہ سمجھے ہیں کہ روزی کا مالک یہ ہے، یہ شرک فی صفات ہے۔ مسلمان سمجھ گئے اگر خدا کا خواستہ اللہ کے علاوہ روزی روٹی کا مالک فلاں جگہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی صفات، یہ بھی شرک ہو چکا ہے، اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ پاک معاف نہیں کریں گے۔ انہی چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو انبیاء کو بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کفار مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن یہ بھی کہتے فلاں بت ہمارے بارش کا مالک ہے، فلاں بت روزی کا مالک ہے، فلاں تجارت میں نفع کا مالک ہے، فلاں تجارت کا نقصان کا مالک ہے، اس لیے ہم تو خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن روزی کی ذمہ داری ان معبودان باطلہ پر ہے، اس لیے ہم ان کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، اللہ پاک اپنی ذات میں، اپنی صفات میں تنہا ہے، اللہ نے اپنی قدرت اپنے کسی بندوں پر تقسیم نہیں فرمائی، وہ اکیلا ہے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ نے فرمایا وہ تمہاری حفاظت کرنے میں وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو روزی کا مالک اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگو، واللہ غالب علی امرہ ولکن
کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی اس کا شرک اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی اس کا سازی ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فیکٹری، بڑی فیکٹری ہوگی، چلانے کے لیے ایک آدمی کیا کرتا، ذرا پارٹنر، ذرا اس کا ساتھ دینا۔ اللہ فرماتا یہ سارا نظام کو چلانے کے لیے مجھے کوئی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا عبادت انا اغنیا شرکا، میں تمام پارٹنروں سے بیزار ہوں، مجھے وہ عبادت ضرورت ہی نہیں ہے جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا شرک، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر خفی، جو ریاکاری دکھاوے کے لیے اکیلا نماز پڑھ رہا تو الگ ہے، لوگ دیکھنے کو تو اس کی نماز ہی الگ ہے۔ فرمایا اس کا عبادت کا ثواب نہیں، گھر میں جا کر چندہ پوچھے تو الگ ہے، مجمع میں دیکھے تو الگ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دکھاوا تو یہی ہوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کر رہا۔ اللہ فرما ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دوں گا۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ پاک اپنے انبیاء کو بھیجتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کام کیا، دیگر تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ میرے تمہارا آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا، ان کافروں کا دعویٰ تھا، ان مشرکوں کا دعویٰ تھا ہمارے اتنے معبودان باطل سے کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک خدا کی مانو، یہ خدا سے مانو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات بتائی گئی، حضرت نوح علیہ السلام بتاتے، لوگ کہتے ہیں نہیں دیوانہ ہے، بولتے تھے یہاں تک بات ہی نہیں دیوانہ، بچوں بولتے ہیں نہیں دیوانہ، اس کے بعد سنو نا تو نعوذ باللہ 950 سال تک محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے، دین کی دعوت دیتے رہے، ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، لہو لعان کیا جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے، جنت کا پانی سے پوچھتے، شفایاب ہو جاتے، پھر پوچھا جاتا کیا کام؟ بڑا وہی کام، اللہ کی توحید کو بیان کرو، جاؤ، پھر وہی کام ہے۔ آخر ایک مرتبہ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ اب میں تھک چکا، اب میں ہار مان چکا ہوں، اب میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ پٹوں۔ اللہ سے انہوں نے کیا کہا؟ بدعا کر دی، ولا یلد الا فاجر، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی یا اللہ اپنی زمین پر باقی نہ رکھ۔ اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ عذاب آنے سے 40 سال پہلے ہمیں یوں کرتے ہی فوراً ہونا بولتے نہیں، وہ اللہ کی مرضی، وہ یوں کرتے ہی ہو جانا تو جنت میں جانا تب ہوتا سو، یوں کرنے کی ضرورت ہے، دل کا ارادہ تو پورا ہونے والی کی جگہ کو سی اور جنت، یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ فوراً بولتے ہوئے وہ اللہ کی مرضی ہے، بعض مرتبہ اللہ پاک ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں، بعض مرتبہ دیر کر دیں، وہ ان کی حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ اللہ کی ذات کی، اس کی صفات، اس کی حکمت ہے، وہ اللہ کے لیے لائق ہے، ہمارے لیے تمہارے لائق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرما، علماء فرماتے ہیں 40 سال پہلے اولاد ہونا بند ہو گئے اس کے قوم میں، ان کے قوم میں حکم ہوا درخت ڈالو، درخت لگایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے درخت لگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ درخت ڈالے، درخت اچھا اونچے ہو گئے، اب یہاں بھی ڈالتی سیاسی آدمیاں روڈا کے نا وہ جھاڑو ٹچ نہیں، جھاتا اچھے رہتا اٹھتا ہے، برکت کہاں ہوتی ہوگی؟ لوٹ مار کے ہاتھا رہے تو وہاں برکت کہاں ہوتی ہے؟ نبی کے ہاتھ کا تو وہ جلدی کیا ہو گئے؟ درخت اونچا ہو گئے۔ بعض روایتوں میں جنت سے لگا، اللہ کو معلوم، بہرحال درخت لگایا، 1,24,000 تختے بنائے گئے، ہر نبی کے نام پر ایک تختہ رکھا گیا، حضور کا نام آخر میں جب رکھنے اللہ کی طرف سے حکم آیا، نوح اس تختے کو آخر میں رکھو گے تو تمہاری کشتی ڈوب جائے گی، میرے محبوب کا نام کا تختے کو سب سے آگے رکھو، تمہاری کشتی جو ڈوبنے سے بچ جائے گی، اس کی برکت، ان کے نام کی برکت سے۔ علماء نے فرمایا مسلمانوں اپنی زندگی کی کشتی بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھو، صرف زبانی دعوے کہ میں محبت کرنے والا، مجھے حضور سے محبت ہے، زبانی دعوے اللہ کے یہاں چلتے نہیں، عمل کر کے بتاؤ تو اللہ اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ۔ حضور کے نام کا تختہ، پھر بتایا 4 تختے کی اور ضرورت پڑ گئی، اور اللہ ہو گیا تختے، اب ضرورت کہاں سے لے؟ فرمایا
نیل دریا سے وہاں سے لے کر فرما اتنی دور کون لانا. فرما عوف بن عنق اسرائیلی روایت ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں نہ تکذیب کریں گے. فرمایا گیا اس کو بولا وہ اتنا بڑا آدمی تھا، بہت لمبا چوڑا تھا، سمندر میں اترتا وہاں کی مچھلی کو اٹھا کر سورج کو دکھا کر جو اس میں بھون لیتا کھا لیتا تھا، پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا اس کا، ایسا آدمی تھا. فرمایا لے کر پورا درخت ہوا، مزدوری کیا دو گے؟ فرمایا پیٹ بھر کھانا، خوش ہوگا، اس سے بڑھ اور کیا ہونا، کتنا کھائے تو بھی کیا نہیں ہو رہا، پیٹ نہیں بھر رہا. فرمایا پیٹ بھر کر، ہاں پیٹ بھر کر کھلا دو. گیا پورا درخت جڑ سے اکھڑ لگا گا، وہ طاقتور تھا نا، طاقتور اللہ نے طاقت دی. آج بھی ذرا نوجوان ہی ذرا جم گم جا کر رکھتی انڈے گنڈے آ گئے تو اس کا ٹی شرٹ ہی الگ ہو جاتا، اکڑ کو چلنے کا ڈھنگ الگ ہے. انڈے گنڈے آ گئے تو ذرا وہ دوسری جگہ آتے نہیں، دوسرا کا ڈھاک ڈالنا، آوازاں ڈالنا محلے میں. اللہ نے جو تجھے طاقت دیا ہے کمزوروں کی مدد کے لیے، بیوہ کی مدد کے لیے، مسکینوں کی مدد کے لیے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے. تو منمانی کرنے کے لیے، صرف تو اپنی چلانے کے لیے، کوئی شریف قسم کا انسان ہے اسے دکھ درد دینے کے لیے انہیں سیدھے اس کے پر ڈھاک ڈالنا، ان کو تکلیف دینا، ان کے گھر کیبنٹ میں کچرا ڈالو، ان کے گھر کے سامنے کیا بولتا ہے دیکھ لیں گے، اس طرح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے اللہ نے تجھے کیا دیا ہے، یہ طاقت دے رکھا ہے. بہرحال آیا انہوں نبی کی بات نہ، سچی بات، جھوٹی بات تو نہیں تھی. دستر بچھایا گیا، دستر بچھا کر حضرت نوح علیہ السلام روٹی بنا کر جو 3 روٹیاں رکھیں. انہیں کیا سوچا کیا بھائی اب بھی بھاگتے رہے گا، وہ کھا بھی شروع کر. 3 روٹیاں، بڑے بڑے مچھلیاں کھا گئے تو میرا پیٹ بھرتا نہیں، 3 روٹیاں پر کو بول رہے نا حضرت نے فرمایا کھانا تو شروع کر. جب کھانا شروع کیا فرما ہاتھ پکڑ لیا، کہا بسم اللہ بول کر کھا. بسم اللہ بول کر کھایا. علماء فرماتے آدھی روٹی کھایا یعنی پیٹ بھر گیا، کہنے لگا حضرت بس کرو، میرا آج زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا جو ہے اس سے پہلے کھایا ہوں لیکن پیٹ میرا اطمینان جو ہو چکا ہے وہ آج ہو چکا ہے، بس اس سے زیادہ میں کھا نہیں سکتا، بس اتنے لیے کافی ہے. علماء نے فرمایا اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے، اور کہا گیا حدیث پاک میں آتا ہے بسم اللہ کے علاوہ جو کھایا جاتا ہے شیطان اس میں کھانے میں شرکت کر لیتا ہے، اس لیے بسم اللہ بول کر کھایا کرو. اور فرمایا نا اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. کہا حدیث میں باقاعدہ صاف ہے اللہ کے نام میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. ایک دوسری حکمت کی بات علماء نے فرمایا دسترخوان کیا تھا، وہ لال دسترخوان تھا، اس میں برکت ہوتی. لیکن یاد رکھ لو حرام کما کر وہ لال دسترخوان رکھ لے تو کیا بھی برکت نہیں ہوتی. حلال روزی ہے تب کیا ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نام لے کر بسم اللہ بول کر کھاؤ گے تو کیا ہوگی، اس میں برکت ہوتی ہے. کھانے کے آداب بتا دیتے کچھ درمیان میں. کھانے کے آداب کیا ہے، 1 زانو بیٹھے 2 زانو بیٹھنا، یہ کم از کم 2-3 لقمے اس طرح بیٹھ کر کھاؤ. اس کے بعد ذرا چوڑا گیڑا ہو کر کھانا تو اس کے بعد تمہاری مرضی، لیکن سنت کی اتباع پر کیا کرنا چاہیے، کھانا چاہیے. اگر بیٹھنا نہیں ہوتا طریقہ تو سنت کے مطابق کھاؤ. اگر کوئی آدمی کو پیر کو تکلیف ہے پھر جس طرح چاہے، جیسے ادب بلے کو بیٹھتا ہے نا بے ادب، اس طرح کیا کر سکتا ہے آدمی، اگر تکلیف ہے تب کھا سکتا ہے. بتایا گیا کھانے کے آداب میں کیا، ابھی بھوک لگ رہی ہے جب تک فل بھوک نہ لگے تب تک نہ کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہے تو اس کو کیا کرو رک جاؤ، بیماریوں سے حفاظت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً زمانے میں یا مدینہ پاک میں ایک حکیم آیا، حضرت میں یہاں رہ کر بیماروں کا علاج کروں گا. 1 مہینہ کوئی بیمار نہیں گیا، 6 مہینے ہوگا، سال گئے بیمار نہیں ہے. فرمایا کوئی بیماری نہیں. فرمایا اصل میں یہاں پر یہ جب تک زیادہ بھوک تب تک نہیں لگی تب تک کھاتے رہی، ابھی بھوک باقی ہے تب تک کیا کر دیں اڑ جاتے ہیں. فرمایا یہ کام کرو گے تو کوئی بیماری کیا بولتے نا وہ کیلسٹرول کیا ہے وہ یہ بیماریاں شوگر یہ سب ساری چیزوں سے اللہ کیا کرے گا، حفاظت کرے گا. نبی کے طریقے پر کیا ہے اللہ پاک دنیا کی بھی کامیابی رکھا ہے، آخرت کی بھی کامیابی نبی کے طریقے پر رکھا ہے، سنت کے مطابق. اسی لیے بتایا گیا سنت میں اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی کامیابی آخرت
جنت کی زندگی کامیابی ہے۔ بہرحال کھا لیا، تختے بنائے گئے۔ فرمایا 4 میرے نبی کے آخری نبی کے 4 غلاموں کا، ان کے خلیفہ کا نام کا تختہ بنایا گیا۔ پھر ان کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے نام پر بنایا گیا۔ کشتی بنائی گئی۔ اب مذاق اڑانے مذاق اڑائے۔ فرمایا ہاں دیکھو انہیں دیوانہ بولتے نہیں تھے ریگستان میں۔ اللہ کو حکم آیا، فرمایا نوح علیہ السلام نے پوچھا اللہ علامت کیا؟ فرمایا تنور جو چولہا ہوتا ہے روٹی پکانے کا، وہاں سے کیا نکلے گا؟ وہاں سے آگ نکلے، وہاں سے کیا نکلے؟ پانی نکلے گا۔ ایک دن اتفاقاً بیٹھے تھے، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ساروں کو کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سب کو کشتی میں، تقریباً 80 یا 82 افراد تھے جو ایمان لائے چکے تھے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مومی تھے، حام، سام، یافس، یہ تینوں سوار ہو گئے۔ ایک ملعون تھا، کافر تھا، ایک بیوی کافرہ تھی، وہ سوار نہیں بھی، وہ غرق ہو کر تباہ برباد ہو گئی۔ پھر جب جانوروں کو جوڑا لے کر چڑھا گیا، علماء فرق پہلے چونٹی کو سوار کیا گیا، بہرحال جس کو بھی، آخر میں جو سوار وہ گدھا تھا، انہیں گدھا نام اس کو برابر رکھی، آخر میں سوار ہوا۔ 2 پاؤں اوپر تھے، 2 پیر پیچھے تھے، سوار ہو رہا نہیں، سوار ہو جا، سوار ہو جا، سواری نہیں ہو رہا۔ فرمایا اگر تیرے سے شیطان ہو تب بھی سوار ہو جا، تو فوراً سوار ہو گیا۔ علماء بتا اس کی دھن کے پیچھے جو دھن پکڑ ابلیس تھا، اس لیے اسے سوار ہونے نہیں دیتا تھا، اندر آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کر دیا تھا؟ ابلیس ہو تب بھی سوار ہو جا، تو وہ سوار ہو گیا۔ اب جانور تھے، شیر تھا، شیر کو دیکھ کر دوسرے جانور نیچے اتر گئے، کہیں کہ مصیبت، اے اللہ کیا کرے؟ فرمایا نوح ان کے دل میں دشمنی میں ہی ڈالنے والا تھا، اب ان کے دل میں دشمنی بھی میں ہی کیا کروں گا؟ ختم کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ پاک نے بخار شیر کو ڈال دیا، وہ نیچے سر کو بیٹھ گیا، کسی کی طرف توجہ کرنے نہیں لگا۔ اسی طرح ہو گئے، تقریباً 150 دن تک وہ کیا کرتی رہی؟ وہ کشتی چلتی رہی پانی میں۔ بتایا کہ دنیا کا سب سے اونچا جو پہاڑ ہے، لوگ بولتے ہمالیہ کا، وہ اللہ کو معلوم کون سا اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے بھی 40 ہاتھ اونچا تک پانی گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا تھا ابا میں تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، پہاڑ پر سعی الی جبل، فرمایا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، سارے کے سارے ہلاک ہونے والے۔ اسی درمیان میں ایک موج آئی اور ان کے بیٹے کو لے کر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرے اللہ یہ میرا بیٹا تھا، میرے اہل تھا، اللہ پاک سے دو، اللہ پاک کی طرف سے ڈانٹ آئی انہ لیس من اہلک، نوح ہمارے یہاں نسب نہیں چلتے، ہمارے یہاں خاندان قبیلے نہیں چلتے، رشتہ داریاں ہمارے یہاں نہیں چلے گی، ہمارے یہاں تقویٰ پرہیزگاری ہمارے ساتھ جس کا رشتہ مضبوط ہے وہ چلے گا ہمارے یہاں۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ پاک چہرے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک دل کی حالت کو دیکھیں گے۔ بہرحال 150 دن تک وہ کشتی چلتی رہی پانی میں۔ تو علماء فرماتے جب وہ کشتی چلتی رہی ساری دنیا میں پانی آ چکا تھا، ففتحنا ابواب السماء، زمین سے آسمان سے سب جگہ سے پانی ہی پانی۔ کعبۃ اللہ کے پاس جب پہنچی، علماء فرماتے وہ کعبۃ اللہ کا وہ کشتی بھی طواف کی، علماء تقریباً 40 مرتبہ وہ طواف کر کے پھر دنیا کی دوسری جگہ گئی، جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ اس میں مختلف رہا تھا وہ ہندوستان میں ہے، کہاں ہے اللہ کو معلوم، میرا قرآن میں ہے جودی نامی پہاڑ پر رکی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، حالات کی تحقیق کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے واپس جو ہے کوے کو بھیجا، وہ بیوقوف گیا اپنے کھانے میں مشغول ہو گیا مچھ، پھر کبوتر کو بھیجا، پھر وہ جا کر زیتون کی لکڑی لے کر آیا، اس کے پاؤں میں جو ہے چیکڑ کی نشان تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اب پانی کیا ہو گیا، رک گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا دی، کبوتر پر دعا دی، علماء فرماتے اسی نبی کی دعا تھی، اللہ پاک نے کبوتری میں برکت رکھا اور اس کی نسل سے بڑے بڑے کام لیا۔ کبوتر ہی کی نسل کوچ تھی نہیں معلوم، بہرحال ان کبوتروں سے اللہ پاک نے لفظ کبوتری سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں ہجرت کے سفر میں گئے تو وہ انڈے بھی آ کر کبوتری دے دی، آج بھی دیکھو کبوتر کی نسل میں کیا کر اللہ نے برکت ڈال دی، حلال فرمایا ہے، اللہ نے حلال میں برکت ڈالا، حرام میں اللہ نے کیا نہیں رکھا، برکت نہیں رکھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سے وہاں سے انسانی نسل چلی، حام سام یافیس سے کیا ہوئی، انسانی نسل وہاں سے کیا ہوئی، شروع ہوئی، سارے درخت ختم ہو چکے تھے۔
پھر اللہ پاک نے ایک ایک درخت کا بیج ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو دے رکھا تھا. ابلیس اس کشتی میں سوار ہو چکا تھا, بوڑھے کی شکل میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام سوچے اس کو پڑھو, مار کو فسیدی کرتا نہیں ہے, لوگوں کو بولے سے مار دو, یہاں سے جنگ ختم ہو جانے, اس کے طرف سے کیا ہو رہا, پورا ماحول بگڑ رہا. ہنسنے لگا, بولا تو مارا تو میں مرنے والا چلی. کیوں بھائی؟ فرمایا اللہ نے مجھے قیامت تک کے لیے کیا دے رکھا ہے, مہلت دے رکھا ہے. جب اللہ نے دے رکھا ہے تو تمہیں مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ شیطان کو بھی کیا ہے, اتنا یقین تو ہے, تو ہمیں یقین اور زیادہ اللہ کی ذات پر ہے نا. پھر اس سے پوچھا تو لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا؟ فرمایا دو میرے بڑے خطرناک تیر ہیں, اور ایک تیر میں سب سے زیادہ آخری نبی کی امت پر استعمال کروں گا. اس تیر کے ذریعے سے وہ جنتی رہیں گے, لیکن اس تیر کے اثر کی وجہ سے جنتی سے جہنمی بن جائیں گے. فرمایا وہ تیر کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پوچھنے فرمایا حسد کا تیر ایسا ہے میں آخری نبی کی امت پر بھی استعمال کروں گا, جس کی وجہ سے وہ جنت کے راستے پڑھ کر جہنم میں چلیں گے. جلن حسد اس امت میں زیادہ رہے گا. اب دیکھو کاروباری کتنے جلن کرتے ہیں, چپ کا چپ مجھے بلڈنگ بنانے سے جلن, تارے انہیں امپروو ہوگا تو جلن, حسد. فرمایا اس حسد کے ذریعے شیطان گمراہ کرے گا. اور فرمایا گیا ایک درخت کا بیج شیطان چرا لیا تھا, انگور کا درخت کا بیج کیا کر لیا تھا, شیطان چرا لیا تھا. نوح علیہ السلام, ساری دنیا تباہ ہو چکی تھی, پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے ساری نسل چلی, پھر باغ لگائے گئے. پھر ایک درخت نیک بیج نہیں تھا, وہ تھا انگور کا کیا تھا, بیج شیطان چرا لیا تھا. اللہ پاک نے بتایا کہ وہ بیج کس کے پاس ہے, ابلیس کے پاس ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے مانگا, تو اس نے 3 شرطیں رکھی, 3 شرطیں کہ یہ شرط مان لو گے تو پھر کیا کروں گا, میں دوں گا. نبی تھے, جھوٹ تو نہیں بول سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے مان لیا. وہ 3 شرطیں کیا تھے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی شرک سے, ہر قسم کے شرک سے اللہ تمہاری میری ساری اولاد کی حفاظت فرما, آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.